حضرات گرامی، آج کا دن یوم آزادی کا دن ہے۔ آج ہی کے دن 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا تھا۔ آزادی کیا چیز ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص آزاد نہ ہو، غلامی کی زندگی گزارتا ہے، تو یوں سمجھیے کہ وہ اپنی زندگی کا نصف حصہ بلکہ پورا حصہ دوسرے پہ ڈپینڈ ہو کے گزارتا ہے۔ نہ وہ اپنے طور پر سوچ سکتا ہے، نہ اپنے طور پر کوئی فیصلہ کر سکتا ہے، نہ اپنے طور پر وہ کوئی پلان بنا سکتا ہے، کوئی منصوبہ بنا سکتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ دوسروں بلکہ اپنے لیے بھی خود اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ وہ مجبور ہوتا ہے اس پر جس کا وہ غلام ہے، وہ اسے کیا اجازت دیتا ہے۔ حتیٰ کہ غلامی اس حد تک بڑھی جاتی ہے کہ آدمی اپنی مرضی سے شادی تک نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے کھانا نہیں کھا سکتا، اپنی مرضی سے کپڑا نہیں پہن سکتا، اپنی مرضی سے سو نہیں سکتا، اپنی مرضی سے اٹھ نہیں سکتا، اپنی مرضی سے ایک قدم چل نہیں سکتا۔ تو ایسی زندگی بہرحال ایک لعنت کی زندگی ہوتی ہے۔ اور ہندوستان 1947 سے پہلے یہاں کے اتنا بڑا ہندوستان جو پورا بر صغیر کہلاتا ہے، یہاں کے لوگ کچھ اسی طرح کی زندگی گزار رہے تھے۔ ہمارا مالک کون تھا، ہم کس کے غلام تھے، یہ بہرحال بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنا تو آپ کو جاننا ہی چاہیے کہ یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور انگلینڈ میں بیٹھا ہوا انگریز ہمارے سر پہ مسلط رہتا تھا، اور ہماری سوچ اور فکر، نظریہ، خیال، ہماری ایک ایک حرکات و سکنات پر وہ نظر رکھتا تھا، بغیر اس کی اجازت کے کچھ نہیں کرتا۔ اس کی غلامی کی قید میں ہم کب آئے، تھوڑا سا میں اس پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ یہ 1600 عیسوی کا واقعہ ہے، جب یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی نے تجارت کرنے کا اجازت نامہ حاصل کیا تھا، اور وہ دور تھا برطانیہ میں ملکہ الزبتھ اول کا۔ ملکہ الزبتھ اول کے عہد میں اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان میں تجارت کرنے کا اجازت نامہ حاصل کیا تھا، اور بہت جلد ایسا ہوا کہ 1613 میں سورت میں اس نے پہلے اپنی کوٹھی بنائی تھی، اور 1689 میں اتنی تیزی سے ترقی کی اس نے کہ 1689 تک پہنچتے پہنچتے اس نے ہندوستان کے علاقوں کو تسخیر کرنا شروع کر دیا، اس پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کا اپنی حکومت ہو گئی، اس کی اپنے سیکورٹی ہو گئی، اس کی اپنی گویا ایک طرح سے محدود علاقے میں حکومت ہو گئی۔ اور یہ دھیرے 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 بڑھتے بڑھتے 1858 تک پہنچتے پہنچتے اس کا دائرہ اثر اتنا بڑا ہو گیا کہ پورے ملک پر قابض ہو گئی، پورے ملک پر اس کی حکومت ہو گئی۔ 1858 میں پھر یہ کمپنی نہیں رہی، بلکہ برطانیہ کی حکومت نے، جس کو تاج سے تعبیر کرتے ہیں اقتدار، وہاں کے اقتدار کو، یہ اس کے حوالے ہو گئے۔ یعنی وہاں کی حکومت نے پورے ہندوستان کو اپنے قبضے میں لے لیا اور کمپنی کا عمل دخل یہاں سے ختم کر دیا۔
ہندوستان مکمل طور پر اصلاً 1857 کی بغاوت میں مکمل طور پر انگریزوں کے زیر نگین آیا تھا، اور 1857 ہی کا دن ہے جس دن پورے ہندوستان کے ہندوستانیوں نے انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے انگڑائی لی تھی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ 1857 میں جو غدر کا زمانہ کہلاتا ہے انگریزوں کی زبان میں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے انقلاب کا زمانہ آزادی کا زمانہ تھا۔ 1857 میں ہندوستان کے علماء کی قیادت میں یہ بغاوت ہوئی تھی، لیکن یہ بغاوت ناکام رہی۔ انگریز اپنی سازش میں، اپنی عیاری اور مکاری میں، اور دوسروں کے اقتدار میں گھس کر وہاں کے معتمد جو لوگ ہیں ان کو توڑنے میں وہ جو مہارت رکھتا تھا، اس کی وجہ سے اس کے جاسوس اور اس کے افراد لال قلعہ کے اندر تک گھس گئے تھے۔ جو بغاوت کی پوری اسکیم تیار ہوئی تھی، اس کا پورا پلاٹ انگریزوں کی نگاہوں کے سامنے تھا، اس لیے اس کے توڑ کے لیے اس نے جو سازش کے جو پلان بنایا، مسلمانوں کی یا ہندوستانیوں کی جو انقلاب کی جو تحریک اٹھی تھی وہ ناکام ہو گئی۔ اس ناکامی کے نتیجے میں چونکہ سرخیل یہاں کے علماء تھے، اس لیے میرٹھ سے لے کے دلی تک کی جو شاہراہ تھی، دونوں طرف علماء کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، اور ہفتوں وہ لٹکتے رہے تاکہ ہندوستانیوں کی عبرت ہو جائے کہ انگریزوں کے خلاف پھر وہ کسی کی بغاوت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ اور زبردست قتل عام ہوا، خود دلی کا برا حال ہو گیا، اور جب انگریز پہنچے ہیں تو اس وقت آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر کی حکومت سمٹ سمٹا کے صرف پرانے دلی اور لال قلعہ کے حدود تک رہ گئی تھی، اور پھر وہ پہنچ کر کے دروازہ کھلوایا، کیونکہ غدار اندر موجود تھے، انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ بہادر شاہ ظفر کو ملا کر بھاگ کر کے نظام الدین میں ہمایوں کے مقبرے میں پناہ لینی پڑی، اور جاسوسوں نے بہت دیر نہیں لگائی، فوراً ان کو وہاں سے بھی گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا۔ تو ایک زبردست انقلابی تحریک اٹھی، لیکن انگریزوں نے پوری طرح کچل دیا۔ وہی مکمل ہندوستان پر حکومت اور اقتدار قائم کرنے کا دن بھی تھا، اور وہی جنگ آزادی کا آغاز ہوا۔ مسلمانوں نے بہت زبردست قربانیاں دی اس زمانے میں، کیونکہ مسلمان اقتدار میں تھے، برسر اقتدار حکومت کے ساتھ تھے، اقتدار انہیں کے پاس 800 سال سے اقتدار انہیں کے پاس تھا، تعلیم ان کے پاس تھی، معیشت ان کی مضبوط تھی، طاقت ان کے پاس تھی، اس لیے سب سے زیادہ مزاحمت بھی انہیں کی طرف سے ہوئی، بلکہ دوسرے گروپ کو ہندوستان کے انگریزوں نے اپنے سے قریب کر کے ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی، اس کے لیے استعمال کیا۔ بہرحال وہ تو انگریزوں کی باٹور حکومت کرو کی سازش کا حصہ تھا، اور اس کی وہ مسلسل کوشش کرتے رہے۔ جب پورے ہندوستان پر ان کی حکومت قائم ہو گئی تو پھر اپنے اقتدار کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ یہاں کے سارے نظام اور پورے سسٹم کو تبدیل کیا، اور جو اپنے موافق نظام تھا جو ان کی حکومت کو مستحکم کر سکتا تھا، اس نظام کو یہاں برپا کیا۔ تعلیم کا نظام وہ نظام لے آئے جس سے پڑھ کر کے انگریزوں کے کل پردے تیار ہو سکے، ان کی حکومت میں کام آ سکے۔ نظام تعلیم وہ بنایا، اس کے اندر سے مذہبیت کو بالکل نکال دیا گیا، اور حب الوطنی کے تصورات کو ختم کیا گیا،
اور ایسا نظام بنایا گیا کہ بس وہ صرف یعنی جو افراد اس سے نکلیں وہ حکومت کے کام آ سکیں، حکومت کی مشینری میں کام آ سکیں۔ اسی طرح سے سیاسی نظام جو تھا، سیاسی نظام جو دائرے کہ جب پورا ملک غلام ہو گیا تو یہاں اس سے پہلے بادشاہت تھی، بادشاہت کے بعد جو نظام آیا وہ گرچہ کہنے کو تو انگریزوں کے زمانے کا نظام جو تھا وہ پارلیمانی نظام تھا اور جمہوری نظام تھا، لیکن اس کے منافع، جمہوری نظام کے سب سے بڑے منافع تو آزادی ہوتی ہے، انصاف ہوتا ہے، مساوات ہوتی ہے، لیکن یہ پورے نظام میں جو ہندوستان میں اس نے نافذ کیا، نہ ہندوستانیوں کو آزادی دی، نہ ہندوستانیوں کے ساتھ مساواتی سلوک کیا، نہ ہندوستانیوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا۔ ایک بحیثیت شہری کے جو حقوق برطانوی کو حاصل تھے ہندوستانیوں کو نہیں حاصل تھے۔ پورا نظام جو انہوں نے برپا کیا، جو ریلوے کے نظام جیسے تھا، ہمارے یہاں ریزرویشن آیا کہاں سے آیا؟ یہ ریزرویشن انگریزوں کی یادگار ہے، یوں سمجھ لیجیے۔ اسی کا ایک نیا چہرہ ہے، نیا سسٹم ہے۔ انگریزوں کے زمانے میں بھی ٹرین چلتی تھی، انہوں نے ٹرین کا جال بچھایا، ریلوے کا جال پورا بچھایا، لیکن اس لیے نہیں کہ ہندوستانیوں کو سہولت ہو، ہندوستان میں ترقی ہو، ہندوستان کو آگے بڑھایا جائے، بلکہ اس لیے کہ یہاں کے خام مال کو اچھی طرح ڈھونڈ کر کے اپنے ملک میں لے جایا جا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں ایک سوئی تک نہیں بنتی تھی، خام مال یہاں سے ڈھو کے وہاں جاتا تھا اور وہاں سے چیزیں بن کے یہاں آتی تھی، وہ بکتی تھی مارکیٹ میں۔ گاندھی جی کو، ابھی میں اس پہ آتا ہوں، لیکن ایک بات یہاں فوری طور پر کہ گاندھی جی کو ڈانڈی مارچ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، نمک اپنا بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کہ معمولی چیز نمک بھی یہاں نہیں بنتا تھا، انگریز کا نمک ہم کھاتے تھے۔ تو ہم یہاں جو پورا سسٹم بنایا گیا، تعلیمی نظام وہاں کے یہاں کل پڑھتے وہ تیار ہو جو ان کی مشینری میں کام آ سکے۔ سیاسی نظام وہ تھا کہ وہ ان کے جو حقوق ہیں سب کچھ پورے اقتدار وہ قابض رہیں اور ہم ان کے اشارے پر زندگی گزار سکیں، سیاسی آزادی ہمارے پاس نہیں آ سکتی، ہم کو آزادی۔ اسی طرح سے قانونی اور عدل و انصاف، مساوات کی جہاں تک بات ہے، مساوات بھی ہندوستانیوں کے ساتھ حاصل کی تھی۔ مساوات کی بات آپ دیکھیے، ریزرویشن کی بات آئی تھی ابھی، یہاں جو ٹرین چلتی تھی اس میں فرسٹ کلاس ہوتا تھا، ایک ڈبہ، فرسٹ کلاس ڈبہ بہت دنوں تک رہا، اب تو وہ چیز ختم کر دی گئی تھی، اس طرح سے نہیں ہے، تو دوسرا سسٹم ہو گیا، لیکن صرف ایک ڈبہ یا دو ڈبہ فرسٹ کلاس کا ہوتا تھا ٹرین میں، اور اس میں صرف انگریز بیٹھتا تھا۔ ہندوستان کا سب سے بڑا جو لیڈر، مقبول لیڈر، سب سے معتمد اور سب سے قابل لیڈر جو تھا، ہمارے گاندھی جی تھے۔ گاندھی جی فرسٹ کلاس میں بیٹھے، ان کو انگریزوں نے کہا کہ بات پھینکوا دیا، یہ تمہارے لیے کالوں کی جگہ نہیں ہے۔ کالے اور گورے ہندوستانیوں کو وہ کالا کہتے تھے اور ان کے لیے انگریزوں کے لیے وہ گورا، وہ گوروں کے لیے بنا تھا۔ اس طرح کا ڈسکرمنیشن یا امتیاز، تو پورے ہندوستان پر اس طرح انہوں نے قبضہ کر کے اپنی حکومت کو مستحکم کر کے ایسی پالیسی بنائی کہ جس سے ان کو پوری طرح سے اپنے شکنجے میں جکڑ کے رکھا جا سکے۔ انسان اپنے عقائد اور فکر کے تعلق سے اگر جڑا رہتا ہے تو اس کا ضمیر بہرحال اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے مخالف کو جو اس کے عقائد و نظریات پر ضرب ڈالتے ہوں ان کے خلاف لڑے، ان کے خلاف آواز اٹھائے، اس سے مزاحم ہو۔ انگریزوں نے کوشش یہ کی کہ جب پورے ملک پر ان کی حکومت ہو گئی تو مشینریوں کو بلایا، جو عیسائی مشینریاں تھیں جو عیسائیت کو پھیلانی تھی اور پھیلاتی نہیں تھی، جارحانہ طور پر پھیلا رہی، مسلمانوں کے عقائد، ہندوستانیوں کے عقائد و نظریات کو تبدیل کر رہی تھی اور بڑے جارحانہ انداز سے تبدیل کر رہی تھی۔ وہ پورا انہوں نے جال بچھا دیا جا کر کے تاکہ ان کے عقائد، نظریات، سوچ اور فکر سب تبدیل ہو جائیں اور انگریزوں کی سوچ اور فکر کے لیے حامل ہو جائیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح کے جب حالات ہوئے تو اس میں دو تحریکات ایسی ہیں کہ جن کو ذکر کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔
ایک تو عقائد و نظریات کے تحفظ کے لیے مولانا قاسم نانوتوی نے تاریخ چلائی مدارس کی، تو پورے ہندوستان میں مدارس کا جال بچھایا تاکہ مسلمانوں کے عقائد و نظریات کو محفوظ کیا جا سکے۔ اور دوسرے سر سید کی تحریک تھی جو حکومت میں رہ کر، حکومت کے اقتدار کے ساتھ رہ کر اور ان سے مدد لے کر انہوں نے ایک یونیورسٹی بنائی، اور یونیورسٹی ایسی ریندم طور پر نہیں بنایا انہوں نے کہ بٹ اٹھے ہوں اور ایک اسکول قائم کر دیا ہو اور اس کے بعد اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ بہت منصوبہ بند طریقے سے انہوں نے اپنے گھر کا اثاثہ بیچ کر انگلینڈ کا دورہ کیا اور وہاں جا کر کے تمام لندن یونیورسٹی، کیمبرج یونیورسٹی اور جتنی یونیورسٹیاں تھیں ان سب کا جائزہ لیا، ان کے ہاسٹلس کو دیکھا، ان کے لائبریری کو دیکھا اور ان کے سسٹم کو دیکھا، بہت غور سے مطالعہ کیا کہ کیا کون سا نظام، تعلیمی نظام ہے اور کون سا نصاب ہے، کیا طریقہ ہے، طرز تعلیم کیا ہے، کون سی فضا ہے جس میں یہ بچے یہاں پڑھتے ہیں اور اس طرح تیار ہوتے ہیں۔ وہ پورا نقشہ لے آ کر کے ہندوستان میں انہوں نے محمدن ایجوکیشن کالج کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ پہلے غازی پور تھا، پھر بہرحال علی گڑھ ہے، اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ وہ اسی منصوبے کے تحت قائم کیا کہ جو انگریز ہمارے اوپر حاکم بن گئے، اس وقت قبضہ کر لیا ہے اور ہمارے حکمراں بنے بیٹھے ہیں، ہمارے عقائد، نظریات، تعلیم، تہذیب سب کو منجمد کر رہے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ چنانچہ انہوں نے، آپ جا کے دیکھیے، سر سید حاج جس طرح قائم کیا اس زمانے میں کہ لڑکے جب یہاں پڑھیں تو ان کے اندر کسی بھی درجے میں احساس کمتری نہ پیدا ہو کہ کسی بھی درجے میں ہم کمتر ہیں انگریزوں کے مقابلے میں۔ اس طرح سسٹم بنایا ان کے پڑھنے کا، ان کے رہنے کا، ان کے کھیلنے کا اور ان کے مطالعے کا، سارا اعلیٰ درجے کا نظام جو انگریزوں کے یہاں تصور پایا جاتا تھا وہ نظام برپا کیا اور تعلیم دی، اور پھر بھی اسی کے ساتھ ساتھ ایک عالیشان مسجد بھی بنوائی، نظام تعلیم دینی بھی رکھا۔ اس تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، بتانا صرف مقصد یہ ہے کہ دوسری تحریک جو سر سید نے قائم کی وہ اس طرح کے نوجوان پیدا کرنے کے لیے کہ جو انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے بات کر سکیں اور ہندوستانیوں کے لیے اپنا حق لے سکیں، ان سے لڑ سکیں، ان سے مقابلہ کر سکیں۔ اور آزادی کی پوری تحریک، دائرے کے سب کا ذکر نہیں کیا جا سکتا، اگر آپ دیکھیں گے تو آزادی کے جتنے سرخیل ہیں، جن لوگوں نے قیادت کی، جن لوگوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں زبردست رول ادا کیا ہے، وہ سب بیشتر علی گڑھ کے فرزند ہیں، علی گڑھ کے فارغ التحصیل۔ اور اس کے بعد بھی، اگر آزادی کے بعد بھی ملک و قوم کی خدمت کرنے والے، مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والے حکومت کے ہر شعبے میں اگر آپ کو ملیں گے تو سب سے زیادہ علی گڑھ کے تعلیم یافتہ ملیں گے۔ تو سر سید نے اس زمانے میں یہ کیا تھا کہ انگریزوں کا مقابلہ اب تو وہ تفنگ سے نہیں کیا جا سکتا، اب تعلیم کے ذریعے ہی سے ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اپنے قوم کو جو پستی اور ذلت میں ہے اس سے اٹھانے و ابھارنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اب اس قوم کو تعلیم سے آراستہ کیا جائے، اور وہ تعلیم جو موجودہ عہد کا تقاضا کرتی ہے تاکہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ تو بہرحال یہ انگریزوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کیا اور یہاں کے ہندوستانیوں نے اس کا مقابلہ کر کے ان کو بھگانے کی کوشش کی، ملک کو آزاد کرانے کی کوشش کی، لیکن 1857 سے لے کر 1947 تک بہت سارے خونی مراحل آئے، ان کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ بے شمار قتل عام ہوا، جالیان والا باغ ہو، کانپور کا کیس ہو یا اور مسلمانوں کا ہو، بے شمار لوگ مارے گئے۔ اگر ایک فگر میں اس کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو 1757 سے لے کر 1947 تک ہندوستان میں 1 ارب 80 کروڑ لوگوں کی نسل کشی ہوئی۔ 1 ارب 80 کروڑ لوگوں کی نسل کشی کے بعد
तब हिंदुस्तान आज़ाद। बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ थी और मुल्क के हर तबके ने दी, जिसमें बिला शुबा ये बगैर किसी तकल्लुफ़ के कहा जा सकता है कि उसमें सबसे ज़्यादा कुर्बानी यहाँ के मुसलमानों की, तब जाके मुल्क आज़ाद। मुल्क के आप देखिए कि मुल्क की जब आज़ादी का मतलब पैदा हुआ, जंगें होती रहीं, लेकिन दो फैक्टर है जो काबिल ज़िक्र है जिसने सबसे ज़्यादा रोल अदा किया इस मुल्क को आज़ाद कराने में। मैं समझता हूँ कि एक खिलाफत मूवमेंट था और दूसरा जो गांधी जी का यानी नॉन वायलेंस मूवमेंट था, और अगर तीसरा भी जोड़ दिया जाए तो उसमें छूत छात के खिलाफ जो तारीख थी, ये तीन को हम ज़्यादा अहमियत दे सकते हैं। आप देखिए कि सबसे पहले हिंदुस्तान में 1930 में जब गांधी जी आते हैं, उससे पहले तो वो इंग्लैंड में उन्होंने कानून की तालीम हासिल की, वहाँ से तालीम हासिल करके वो अफ्रीका चले गए। अफ्रीका में ज़बरदस्त वहाँ के जो नस्ल परस्ती का मामला था उसके ख़िलाफ़ वो नॉन वायलेंस तारीख चला करके उसमें कामयाबी हासिल की, और 1930 में वो हिंदुस्तान आते, और 1930 में आने के बाद फिर आप देखिए कि 1922 में कमाल अतातुर्क ने वो ख़त्म कर दिया था खिलाफत को। उस वक्त हिंदुस्तान में और पूरे आलम इस्लाम में ज़बरदस्त कोहराम मच गया था, हिसाब खिलाफत को ख़त्म किया गया, और ये ख़त्म किया गया है तो ये अंग्रेज़ों की साजिश के नतीजे में ख़त्म किया है। इसलिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त तारीख चली थी जो यहाँ के हिंदुस्तान की तारीख़ आज़ादी में खिलाफत मूवमेंट की तारीख चली थी। तो खिलाफत मूवमेंट जब चला कि खिलाफत को बहाल किया जाए, उसमें गांधी जी का रोल ये था कि गांधी जी ने दायरे की खिलाफत के गांधी जी से क्या ताल्लुक़, लेकिन सिर्फ इस निस्बत से कि अगर आज हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के मुसलमानों पर एक मुसीबत आई है जो सबके मुश्तरका दुश्मन की लाई हुई है, अंग्रेज़ों की लाई हुई अगर ये मुसीबत है, तो हम अपने हिंदुस्तानियों का साथ देते हैं, तो फिर ये हमारा भी साथ देंगे। पूरे खिलाफत मूवमेंट को लीड किया गांधी जी ने, और पूरे मुसलमानों ने उन पर एतमाद किया। इस तरह से गांधी जी की जो कोशिश थी और जो उनकी अपनी स्कीम थी वो ये था कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए तमाम हिंदुस्तानियों को और हर फ़िरक़े और तबके को और हर ग्रुप को साथ लेकर के लड़ा जाए ये जंग। चुनांचे खिलाफत मूवमेंट में जब खुल करके उन्होंने मदद की, साथ दिया, तो मौलाना आज़ाद और जितने भी उस वक्त जितने मोहम्मद अली, शौकत अली, वो सब लोग थे, इन सब ने वह इसकी तायद की। पूरा मुसलमान फिर गांधी जी की क़यादत उनको कबूल कर लिया। फिर गांधी जी की क़यादत की वजह से मुसलमानों ने जब उन पर एतमाद किया, वो जुड़ गया, तो फिर तमाम लोगों को जोड़ने के लिए उन्होंने अदम ताउन की तहरीक चलाई कि अंग्रेज़ों को भगाने की एक सूरत यह है कि उनसे लड़ाई न लड़ी जाए, बल्कि उनके साथ ताउन न किया जाए किसी भी किस्म का। और अदम ताउन की एक सूरत यह है कि हम उनकी बनाई हुई मसनूआत का बाइकाट करें, और हत्ता की जो नमक मामूली जैसी चीज़ है, इसका भी हम अंग्रेज़ों का नमक नहीं खाएंगे। उन्होंने चूँकि डांडे मार्च किया, तमाम लोग उनके साथ थे, और गुजरात में जाके समंदर के किनारे तो उन्होंने नमक निकालना शुरू किया। और ये तो एक स्कीम थी, एक तारीख थी, ये बताना था पूरे हिंदुस्तानियों को कि देखो मुत्तहिद होकर के इस तरह से अंग्रेज़ों की मसनूआत का बाइकाट करो। मलबूसात में उन्होंने चरखा चलाना शुरू किया कि मोटा छोटा पहन के ज़िंदगी गुजारो, लेकिन आज़ादी की ज़िंदगी गुजारो। अंग्रेज़ों के बनाए हुए पैटर्न कपड़ों पर लानत है, जब हम गुलाम होकर के उनके कपड़ों को नहीं पहन सकते। चुनांचे उन्होंने वो चरखा चलाने की स्कीम चलाई। फिर आखिरी स्कीम जो थी वो ये कि तमाम हिंदुस्तानियों को जोड़ा जाए, सबको साथ रखा जाए, हर तबके को ग्रुप को साथ लिया जाए। चुनांचे ज़ात पात के ख़िलाफ़
ذات پات کے خلاف انہوں نے وہ کیا، مارچ کیا، اور تمام جتنے بھی اچھوت سمجھے جاتے تھے، یہ تو خود ویش برادری سے تھے، لیکن یہ کہ جو اچھوت سمجھے جاتے تھے ان سب کے یہاں جا کر کے خود گاندھی جی نے بیٹھ کے ان کے ساتھ ان کے پلیٹ میں کھانا کھایا۔ اور یہ صرف دکھانے کے لیے نہیں، آج جو شوبازی ہوتی ہے، فلاں صاحب گئے اور فلاں دلت کے یہاں کھانا کھایا، اور اس کے بعد آ کر کے اور نہ جانے کن کن صابنوں سے کئی بار ان کو نہلایا جاتا ہے تاکہ جو اچھوت کے یہاں بیٹھے تھے اس کے اثرات ظاہر ہو جائیں۔ یہ نہیں تھا، واقعتاً حقیقت میں ان کو اپنے ساتھ ملانے، ان کو یہ یقین دلانے کے لیے یہ کیا تھا کہ آج آؤ ہمارے ساتھ، ہم سب ایک ہیں اور مل کر کے انگریزوں سے لڑیں گے، اور جو آزادی حاصل کریں گے اس کے منافع سب مل کر کے بانٹ کر کے لیں گے، کوئی اس سے محروم نہیں رہے گا۔ آؤ ہمارے ساتھ، ہم تم کو چھوا چھوت سے نجات دلائیں گے، ہم تم کو معیشت میں جو تمہاری محرومی ہے اس کو دور کریں گے، تمہارے ساتھ جو ظلم و ناانصافی ہو تو اس کو ختم کریں گے، آؤ ہمارے ساتھ، ہم مل کر کے ملک کو آزاد کراتے ہیں۔ اس تحریک پر پورا ہندوستان گاندھی جی کی اس تحریک پر ساتھ ہوا، اور چنانچہ آپ دیکھیے کہ 1947 آ کر کے اس نتیجے میں کہ پورا ہندوستان متحد ہو کر کے اس جنگ کو جاری کیا، اور اس کے نتیجے میں 1947 میں 15 اگست 1947 کو ملک آزاد ہوا۔ لیکن آج کے دن، آج ہمارے محاسبے کا دن، 60 سال 70 سال کے قریب ہو گئے، لیکن کیا جو خواب مجاہدین آزادی نے دیکھا تھا، کیا گاندھی جی نے جو لوگوں کو یقین دلایا تھا، اعتماد میں لیا تھا اور وعدہ کیا تھا، کیا اس کے مطابق ہندوستانیوں کو آزادی کے منافع مل پا رہے ہیں؟ اس پہلو سے اگر دیکھا جائے تو بہرحال ہندوستانی ابھی ایسا لگتا ہے، بعض مرتبہ تو ایسا لگنے لگتا ہے، کھلے طور پر لگنے لگتا ہے کہ جیسے حاکم بدل گیا ہو، مالک بدل گیا ہو، غلامی ہماری جہاں کی طرح ہے۔ جیسے اس وقت ظلم و ستم کے شکار تھے، جیسے اس وقت مظلومیت کے شکار تھے، جیسے اس وقت ہم محروم حقوق تھے، جیسے اس وقت ناانصافی کے شکار تھے، آج بھی اسی طرح کے ناانصافی کے شکار ہیں، بالخصوص اقلیت اور دلت طبقہ، ان کے ساتھ جس طرح کی ناانصافیاں ہو رہی ہیں، وہ بہرحال ہندوستان، آزاد ہندوستان میں اس کا تصور نہیں کیا جانا چاہیے تھا کہ جس طرح کی قربانیاں دے کر کے سب نے مل کر کے ملک کو آزاد کرایا تھا، سب کو یکساں منافع اس کو حاصل ہونے چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ ناانصافی کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جس طرح کے بڑے بڑے فسادات کرائے جاتے ہیں، اور جس طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، اور ایک مخصوص فرقے سمجھ کر کے ان کے ساتھ ناانصافیاں اور زیادتیاں ہوتی ہیں، یہ ایک آزاد ہندوستان میں کہ جس کی اتنی قربانیاں دے کر کے انہوں نے حاصل کیا تھا، اس کا وہ تصور نہیں کر سکتے۔ گجرات کا فساد ہو، بامبے کا فساد ہو، مظفر نگر کا فساد ہو، یہ فساد، اور ابھی تازہ علی گڑھ کا فساد، کتنے وہ دلی کا فساد کتنے منصوبہ بند طریقے سے، کتنے اعلانیہ طور پر اور کتنے زبردست طریقے سے اس کو انجام دیا گیا، اور حکومت انجام دینے، جو اس کو روکنے والا طبقہ ہے، جس کی ذمہ داری ہے، جو پولیس ہے، جس کی ذمہ داری ہے کہ فساد نہ ہونے دے، فساد سے روکے، اور اس پولیس کو کنٹرول کرنے والا جو ہمارا وزیر داخلہ ہے، وہ نہایت اطمینان کے ساتھ پارلیمنٹ جیسی ذمہ دار جگہ پر بیٹھ کر وہ کہتا ہے کہ ہماری پولیس نے یہ زبردست کارنامہ انجام دیا کہ صرف 36 گھنٹے کے اندر فساد کو کنٹرول کرے، صرف 36 گھنٹے کے اندر، اور جو کروڑوں لوگوں کا جو معاشی تباہی آئی، اور سینکڑوں لوگ جو مار دیے گئے اور جس طرح تباہ کر دیے گئے، وہ 1 منٹ کی کیوں اجازت ملی؟ 36 گھنٹے تو بہت زیادہ ہے۔ اس پہلو سے نہیں سوچا، 36 گھنٹے میں ہماری پولیس نے کنٹرول کر لیا، یہ شاباشی کے قابل ہے، اور 36 گھنٹے میں جو تباہی آئی، اس تباہی کو دیکھنے کے لیے گورنمنٹ تیار ہے۔
یہ ظلم و ستم، اخلاق ہوں، پہلو خواہ ہوں، تبریز ہوں، جس طرح سے ماب لنچنگ کی جا رہی ہے، اس کا کوئی قانونی جواز نہیں، اس کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے کہ جس آزاد ہندوستان میں، ایک آزاد فضا میں ہمارا حق ہے جینے کا آزادی کے ساتھ، اس کو جس طرح پامال کیا جا رہا ہے دانستہ طور پر، قانون سے اغمال کر کے، انہیں کیا وجہ ہے کہ آج تک کسی کو کوئی سزا نہیں ملی؟ ورنہ یہ اس طرح کی معاملات ہوتی۔ دلتوں کے خلاف بالکل سیم کیس اسی طرح کا ہے۔ آپ دیکھیے کہ عصمت دری کا کیس تو ہوتا رہتا ہے، لیکن ایک عصمت دری دلی میں ہوتی ہے اور پورا دلی چیخ اٹھتا ہے، پورا ہندوستان چیخ اٹھتا ہے، حکومت کا عملہ تک چیخنے لگتا ہے کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا درندگی ہے، اور اس کو کیفر کردار تک پہنچا کے رہیں گے، کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ برہمن کی بیٹی تھی۔ کٹھوا میں واقعہ ہوتا ہے، کانپور میں واقعہ ہوتا ہے عصمت دری کا۔ عصمت دری کرنے والا وہ شخص جو حکومت کا آدمی ہے، جو حکومت کا ایم ایل اے ہے، وہ عصمت دری کرتا ہے، قتل کرتا ہے، اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اس کو مالا پہنایا جاتا ہے، اور سپریم کورٹ کے پھٹکار کے بعد اس کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ کٹھوا کا کیس ہوتا ہے، اور وہاں برسر اقتدار گروپ ایسے لوگوں کے خلاف احتجاج میں نکل آتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ناانصافی ہوئی، ظلم ہوا، اور جو اس طرح کی حرکت کرنے والے ان کو گرفتار کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک قبائلی لڑکی کا واقعہ ہوا تھا جو معمولی، ابھی اس کی عمر نابالغ تھی۔ وہ عصمت دری ہے۔ عصمت کی آزادی سب کو ہونی چاہیے۔ عصمت دری اگر برہمن اور ٹھاکر کی ہوتی ہے تو پورا ہندوستان چیخ پڑتا ہے، اور اگر عصمت دری کسی دلت کی ہوتی ہے، کسی مسلمان کے یہاں یہ واقعہ ہوتا ہے تو معمولی واقعہ ہوتا ہے، اور سینکڑوں واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ کیا دلی جیسا احتجاج پھر کبھی ہوا؟ وہ تو سمپل واقعہ تھا، اور اس کے بعد اسی دوران اسی دلی میں سینکڑوں نے، ہزاروں کی تعداد میں اس طرح کے واقعات آگے پیچھے ہوتے رہے، اور کچھ نہیں ہوا، کسی کے کان پہ جوں نہیں ہے۔ یہ ناانصافی ہے، یہ آزادی کے خلاف ہے۔ جس آزادی کی ضمانت دی گئی تھی، مجاہدین آزادی نے جو وعدہ کیا تھا، یہ اس وعدے کے خلاف یہ غداری ہے، بے وفائی ہے۔ جن کے ہاتھ میں آج اقتدار ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم آج کتنے لوگوں کی قربانیوں کے بعد ان کی کس معاہدے اور عہد کے ساتھ آج ہم یہاں اقتدار میں بیٹھے ہیں۔ اگر ان مجاہدین نے قربانیاں نہ دی ہوتی شاید ملک آزاد نہ ہوتا، لیکن ان کے ساتھ اس طرح کا ظلم، اس طرح کی ناانصافی، اس طرح کی زیادتی، معاشی زیادتیوں کا حال یہ ہے، معاشی زیادتیوں کا حال یہ ہے کہ جو ہندوستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی اگر ہو سکتی ہے تو وہ زراعت ہے۔ زراعت میں آج کسانوں کا کیا حال ہے؟ کسان اس وقت خودکشی کر رہا ہے کیونکہ اس کی پیداوار کی معقول قیمت نہیں مل رہی۔ آلو وہ پیدا کرتا ہے تو جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ 2 روپے کلو دو، 2 روپیہ 3 روپے 5 روپے کلو اس سے آلو مانگتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ہماری پیداوار پہ جو خرچ ہوا اتنا بھی نہیں نکلے گا تو ہم کہاں سے دیں گے، پھینکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جو لاگت لگی وہ کہاں سے ملے گی؟ گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے کسانوں کے لیے ان کے کھاتے میں پیسہ ڈال دیا، ان کو ہم ان کی امداد کرتے ہیں۔ کھاتے میں کسی کسان کی کھیت میں کھاتے میں کتنا آیا؟ کسی کے اس میں 5 روپے آیا، کسی کے 10 روپے آیا، کسی کے 70 روپے آیا۔ یہ اتنے سے اس کی امداد ہو جائے گی۔ پیاز اور وہ آلو بکتا ہے مارکیٹ میں 35 روپے کلو، 30 روپے کلو۔ اس وقت جب وہ 5 روپے کلو مانگتے ہیں تو اس وقت مارکیٹ میں 20 روپے بک رہا ہے۔ یہ کس کی سے بک رہا ہے؟
ان کسانوں کو معقول معاوضہ دلانے کی کس کی ذمہ داری ہے؟ اسی بیس پر گورنمنٹ میں آتے ہیں لوگ، یہ وعدہ کر کے آتے ہیں کہ ہم معقول اس کا معاوضہ دیں گے اور معقول قیمت متعین کریں گے، لیکن نہیں کرتے۔ کسان پیاز کو دیکھیے کہ کسان 3 روپے کلو 5 روپے کلو پیاز مانگتے ہیں اور کتنے روپے کلو بک رہی ہے مارکیٹ میں۔ گورنمنٹ چاہے تو اس کو خرید کر کے اور معقول قیمت میں اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتی ہے اور اس کو اسٹور کر کے معقول قیمت میں یہاں بھی بیچ سکتی ہے۔ صرف ہندوستان میں اس وقت گورنمنٹ گیہوں اور چاول وہ دھان خریدتی ہے۔ گیہوں اور دھان کا حال یہ ہے اس وقت کہ ہمارے پاس اسٹور نہیں ہے رکھنے کے لیے، جہاں تہاں شیٹ ڈال کر کے رکھ کر کے سڑا رہے ہیں۔ لیکن جو کسان بھوک مری کے شکار ہیں ان کو بانٹ نہیں سکتے۔ دور تو چھوڑیے، کسی اور اسٹیٹ کی بات، اسی لاک ڈاؤن میں جس طرح کی بھوک مری کا شکار ہوئے لوگ، کتنے لوگوں کی ہم فاقے کی نوبت تھی، کسی کو کھانے کو نہیں تھا، اور ہندوستان کے اسٹور میں 7 سال تک اگر ایک گیہوں اور ایک دھانڈا پیدا ہو تو اتنا اناج اسٹور ہے کہ وہ پورے تمام 135 کروڑ لوگوں کو وہ کھلا سکتے ہیں۔ 7 سال تک 135 کروڑ لوگوں کو 7 سال تک کھلا سکتے ہیں، اتنا اسٹور ہے۔ اور اسی لاک ڈاؤن میں دیکھیے کیسے کیسے لوگ بھوک مری کے شکار ہیں۔ اسی کا نام انصاف ہے، یہی معاشی انصاف ہے۔ اسی کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی تھی، اسی کا جشن منا رہے ہیں آزادی کا۔ آج یہی آزادی ہے۔ اسی لاک ڈاؤن میں آپ دیکھیے کیا کیا برا حال ہو گیا لوگوں کا۔ گورنمنٹ نے کیا کیا؟ گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ حتیٰ کہ گورنمنٹ کو لوگوں نے جو امداد دی کہ آپ غریبوں بانٹیے تقسیم کیجئے، اس کو بھی پوری طور پر تقسیم نہیں کیا گیا، اور یہ کر دیا گیا قانونی طور پر بنا کر کے کہ اس کے ان امداد کے بارے میں جتنی رقم آئی ہے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا کہ کہاں خرچ کیا، کیوں نہیں خرچ کیا۔ آپ قانون جو پوچھ نہیں سکتے، آپ اس طرح کے تحفظ کریں۔ یہ ہے ہندوستان کی آزادی، جس آزادی کا خواب ہمارے مجاہدین آزادی نے دیکھا تھا، یہ اس صورت میں شرمندہ تعبیر آج ہمارے سامنے۔ کسی کی جان نہیں محفوظ، کسی کی عزت نہیں محفوظ، اور معاشی طور پر لوگ تلاش ہو رہے ہیں، بے حال ہو رہے ہیں، اور برا حال ہے۔ نہ یہاں کا کوئی سسٹم صحیح ہے۔ آپ ہاسپٹل کو دیکھ لیجئے، ہاسپٹل کا برا حال ہے، اور جتنا نظام ہے، تعلیمی نظام دیکھ لیجئے۔ معاشی اعتبار سے آپ کیا سمجھتے ہیں ہندوستان؟ معاشی اعتبار سے اس وقت اتنا برا حال ہے، اتنا برا حال ہے، یہ تو کرونا نے ابھی ساری برائیوں کو چھپا رکھا ہے۔ کرونا کے نام پر ابھی سب لوگ خاموش ہو کے کچھ نہیں سکتا تھا کرونا، ورنہ فوج سے لے کر چپراسی تک کی کروڑ سیٹیں خالی ہیں جس کو بھرا نہیں جا رہا ہے۔ اتنی حساس جگہیں ہوتی ہیں جو ہماری فوج کی ہیں، اور بڑی بڑی جگہیں ان کی خالی ہیں۔ تعلیم جو کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، جس پر بیس پر ملک یا قوم کھڑی ہوتی ہے، ان کی سیٹیں سب خالی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں خالی، بھرا نہیں جا رہا ہے۔ اور سیٹ خالی ہے، اور ایک ایک اس پر نہ جانے 10 بار 20 بار لوگ عوام پیسہ لگا کر کے فارم بھر کر کے انتظار کرتے ہیں کہ اب آئے گا، اور پتہ چلتا ہے کہ پھر اس بار مسئلہ ایک معمولی سیٹ جگہ ہوتی ہے تو اس میں لاکھوں لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ حال ہے بے روزگاری، تعلیم کا برا حال ہے، بے روزگاری کا برا حال ہے۔ کون طبقہ ایسا ہے کہ جو کسی بھی درجے میں مطمئن ہو؟ ہر طبقہ پریشان حال ہے۔ ایسی صورتحال میں آج ہم یوم آزادی ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ہندوستان جس کے پاس بے پناہ وسائل، صرف وسائل کو مناسب طور پر تقسیم کرنے کی ضرورت ہے، سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن ایک معزز موجودہ گورنمنٹ کے معزز وزیر صرف اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ صاحب فیملی پلاننگ ہونی چاہیے، ایک آدمی کو 2 ہی بچہ ہونا چاہیے، 2 زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ الزام مسلمانوں پہ لگایا جا رہا ہے کہ صاحب ان کے یہاں 10 10 15 15 بچہ پیدا ہوتے ہیں، 4 4 شادیاں کرتے ہیں۔
آج تک سروے کر کے کہیں دکھایا نہیں سکے یہ کہ کتنے مسلمان کتنے پرسنٹ ہیں جو 4 شادیاں کر رہے ہیں۔ ہندوستان پتہ نہیں کتنے سروے ہو گئے، کیوں نہیں وہ اس کا کوئی رزلٹ سامنے آتا۔ اور میں کہتا ہوں کہ پورے دنیا میں جہاں جہاں فیملی پلاننگ ہوئی ہے سب نے ریورس کیا، سب پھر پلٹ گئے۔ جاپان میں وہی حال ہے، چین میں وہی حال ہے، اور دوسرے دنیا میں کہ ان کے یہاں نوجوان ختم ہو گئے۔ نوجوان کی سب سے زیادہ قلت یورپ میں ہے، چائنا میں ہے، اور دوسری جگہوں پر ہے، اور نوجوان ہی تو قوم کے کا مستقبل ہوتے ہیں۔ ابھی اللہ کا شکر ہے کہ ہندوستان میں نوجوانوں کی کمی نہیں ہے، تو اس لیے نہیں کمی ہے کہ یہاں زبردستی ابھی فیملی پلاننگ نافذ نہیں کیا گیا، ورنہ نوجوانوں کی قلت یہاں بھی ہو جاتی ہے۔ یہ سوچتی یہ ہے شاید کہ فیملی پلاننگ کر کے افراد جب کم ہو جائیں گے تو روزگار ہم کو کم دینا پڑے گا۔ ارے روزگار جب کم آپ کو دینا پڑے گا تو پیداوار بھی تو کم ہوگی۔ میں تو کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں پر پابندی لگانی چاہیے جو شادیاں نہیں کر رہے، وہ تو ملک پر بوجھ ہیں، صرف کھاتے ہیں اور کھلانے کے لیے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ بھائی کھا رہے ہیں، کل ختم ہو جائیں گے کیا ہوگا؟ جو شادی کرتے ہیں وہ تو مستقبل کی تیاری کے لیے افراد چھوڑتے ہیں، ملک کو قوم کو باقی رکھنے کے لیے، اس کو ترقی دینے کے لیے، اس کو تحفظ دینے کے لیے ان کے پاس نسل ہوتی ہے۔ یہ تو نسل کشی کر رہے ہیں۔ پابندی ان پر ہونی چاہیے۔ کوئی ایم ایل اے کا الیکشن نہیں لڑ سکتا جو بیچلر ہو، شادی شدہ ہونا چاہیے۔ کوئی اعلیٰ پوسٹ حاصل نہیں کر سکتا جو بیچلر ہے، جو شادی نہیں کرتا۔ ایسے تمام لوگوں کو معاشرے کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جو لوگ شادیاں نہیں کرتے۔ شادیاں نہ کر کے ہندوستان کے مستقبل کو تباہ کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ ان کو کوئی حق نہیں ہے ہندوستان میں اس طرح کے مستقبل کو تباہ کرنے کا۔ ان کو موقع دیا جائے، ان کو آگے بڑھایا جائے۔ ایک شخص پیدا ہوتا ہے تو لنگڑا لولا اور بے بس نہیں پیدا ہوتا، اعلیٰ صلاحیت لے کے پیدا ہوتا ہے۔ ہم کو ان صلاحیتوں کو فروغ دینے، ان کو ترقی دینے، ان کو مواقع فراہم کرنے، ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی ہے۔ حکومت کا یہی کام ہے، وسائل کو مناسب طور پر استعمال کر کے ملک کے مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا، نہ کہ ملک کے وسائل کو تباہ کرنا، لوٹنا اور اس کو ختم کرنا۔ بہرحال یہ ملک کے وسائل ہیں۔ آج کے آزادی کا دن محاسبہ کا دن ہے۔ اگر بولنے میں کچھ تجاوز ہو گیا ہو تو میں معافی چاہوں گا، اس لیے کہ بات ایسی ہے جو بے کہے نہیں رہی جا سکتی۔ تو بہرحال محاسبے میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ ہماری ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اپنا محاسبہ کریں تاکہ مستقبل کو بہتر بنا سکیں۔